عورتوں پر غسل کرنا کب کب اور کس کس وجہ سے فرض ہوتا ہے؟ عورت کا غسل کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کے غسل میں فرق کیا ہے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا سیکھیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ عورت پر غسل کس کس وجہ سے فرض ہوتا ہے، کون کون سی چیزوں سے اس پر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور پھر عورت کے غسل میں جو احتیاطیں ہیں وہ سن لیں گے، اور پھر غسل کا مکمل جو طریقہ ہے وہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ مرد اور عورت کے غسل میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ عورت پر غسل کس کس وجہ سے فرض ہوتا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مشقت کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی اسلامی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ عورت پر غسل فرض ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اپنی ڈیٹ سے فارغ ہو جائے۔ اس کی ڈیٹ جو مخصوص ایام میں خون وغیرہ والے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں ہر مہینے، جس عورت کی جتنی عادت ہوگی جب وہ دن اس کے پورے ہو جائیں گے تو اس پر غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس کے بعد عورت پر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے جب وہ رک جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو عورت پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد و عورت کے باہمی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، اس میں مرد و عورت کی جب شرمگاہیں آپس میں ملیں گی تو دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اس میں دونوں کی منی خارج ہونا ضروری نہیں ہے، بس شرمگاہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں اگر داخل ہو گئی تو دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا، اگرچہ کچھ خارج ہو چاہے نہ ہو۔ ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مرد و عورت کا باہمی تعلق قائم نہیں ہوا، عورت کی ویسے ہی اس طرح کے، چونکہ میں عورت کا رہا ہوں اس وجہ سے عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کے بدن سے اس طرح منی خارج ہو گئی خود بخود، مرد کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ بوس و کنار کرنے کی وجہ سے، لیٹنے کی وجہ سے، یا پھر گلے ملنے کی وجہ سے، یا پھر سوتے ہوئے اس طرح احتلام والا معاملہ عورت کے ساتھ پیش آ گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب احتیاطیں سیکھ لیتے ہیں۔ عورت غسل میں احتیاطیں یہ کرے گی کہ جسم پر اگر اس نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے یا پھر اس نے کوئی چیز لگائی ہوئی، جیسے نیل پالش وغیرہ لگائی ہے، یا جسم پر کوئی اور اس طرح کی مہندی لگی ہوئی ہے، بعض مہندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تہ جم جاتی ہے، جسم تک پانی نہیں پہنچتا، یا کوئی اور چیز اس طرح کی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جسم تک پانی نہیں پہنچتا، تو ان کو دور کرنا، اتارنا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ سکے۔ اگر وہ اسی طرح اوپر لگے ہوئے تو ایسی حالت میں غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو عورت پاک بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، یا پھر جیسے کانوں میں سوراخ ہوتے ہیں زیورات پہننے کے لیے، ناک میں ہوتا ہے، تو ان کے سوراخوں میں بھی اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ کوئی چھلے وغیرہ انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہے تو ان کو ہلا کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، بہتر ہے اتار ہی لی جائیں۔ اسی طرح جسم پر کوئی اور چیز اس طرح کی پہنی ہے، زیورات کی مد میں ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، تو ان کے نیچے تک اچھے طریقے سے پانی پہنچانا ضروری ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، مکمل بدن پر پانی بہانا ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ اگر عورت کے بال گندے ہوئے ہیں، جیسے باندھے ہوئے ہیں بال، تو ان کو کھولے بغیر بھی اگر عورت غسل کرتی ہے تو بالوں کی اگر جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے، جیسے یہ سر کے بال جہاں بالوں کی جڑیں ہیں وہاں تک اگر پانی پہنچ جاتا ہے، وہاں سے بھگو لیے اور اچھے طریقے سے پانی بہا لیا تو غسل ہو جائے گا، اگرچہ بالوں کی چٹیاں وغیرہ نہیں کھولی۔ لیکن اگر اتنی وہ مضبوطی سے باندھی ہوئی ہو کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر اس کو کھولنا ضروری ہوگا۔ اور ایک بات چلو ساتھ یہ بھی سن لیتے ہیں کہ عورت ناپاکی کی حالت میں کیا کیا کر سکتی ہے۔ وہ کھانا کھا بھی سکتی ہے، پکا بھی سکتی ہے، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ غسل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار اس وقت ہوں گے جب ان کی کوئی نماز کا وقت چلا جائے گا، جب کوئی نماز قضا ہو جائے گی۔ اگر وہ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے یا پھر رات کو غسل فرض ہوا، صبح فجر تک غسل نہیں کرتے، تو یہ جو ساری رات بغیر غسل کے انہوں نے گزاری، اس وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ بہتر یہ ہوتا ہے، بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کر لیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے یہ رات کا ٹائم ہے، اس وقت نہیں بھی کرتے تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ صبح فجر کی نماز سے اٹھ کے پہلے کر لیں، فجر کی نماز کے وقت کر لیں، اٹھ کے غسل کر کے نماز ادا کریں۔ اسی طرح فجر کے بعد کسی پہ فرض ہو گیا تو وہ ظہر سے پہلے غسل کر سکتا ہے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے کے بعد بھی کر لیتا ہے۔ نماز کا درمیان میں کوئی ٹائم نہیں گزرا تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ بہتر میں نے بتا دیا یہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے کر لیا جائے۔ یہ بات، اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو 3 چیزیں اس میں ضروری ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض خاص طور پر ادا کرنے ہیں۔ اور اگر بہتر طریقے سے، جس کو بول رہے ہیں آپ سنت طریقہ، یہ ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لیں، استنجا کر لیں، جسم پر کسی جگہ پر اگر نجاست لگی ہو، ٹانگوں وغیرہ پہ، رانوں وغیرہ پہ، کسی بھی جگہ پر اگر نجاست لگی ہے تو ان کو دھو لیں، پانی بہا کے صاف کر لیں۔ اس کے بعد جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، مکمل اس طرح وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اس میں جیسے پاؤں والی بات ایک لوگ الگ بیان کرتے ہوتے ہیں کہ ان کو بعد میں آخر میں دھونا ہے، تو وہ اس جگہ پر ایسا کرنا ہے جہاں پر پانی نیچے جمع ہو جاتا ہو۔
ہمارے ہاں واش روم تو اب ایسے نہیں ہوتے کہ پانی جمع ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا رہتا ہے، تو مکمل وضو کر لینا ہے، پاؤں بھی اس میں دھو لینے ہیں، پھر اس کے بعد 3 بار دائیں کندھے پہ پانی بہا لیں، پھر بائیں کندھے پہ 3 بار پانی بہا لیں، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پانی بہا لیں۔ لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹ سیدھا سر پہ پانی بہا لیا، یا وضو اس نے نہیں کیا، یا پھر پہلے والے جو معاملات میں نے بتائے وہ نہیں کیے، سیدھا ڈائریکٹ ہی وہ شاور کے نیچے ہوا، یا پانی اس نے اپنے اوپر بہانا شروع ہوا، یا ڈبکی لگائی کسی چیز میں، اور ساتھ اس نے کولی بھی کر لی، اور اس نے ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، اور پھر پورے بدن کو بھی بھگو لیا اچھے طریقے سے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہی، تب بھی غسل مکمل ہو جائے گا، اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور اس میں غرغرہ کرنا، جیسے بعض لوگ سمجھ ہوتے ہیں، غرغرہ کرنا اس میں غسل میں فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور وہ بھی اس وقت، یعنی سنت بھی آپ اگر اس کو سمجھ لیں غرغرہ کرنا، تو یہ اس وقت ہے جب بندے کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر غرغرہ کریں گے تو وہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، تو اس وجہ سے غرغرہ کرنا ضروری نہیں ہے، فرض والے درجے میں نہیں ہے، کلی کرنا فرض ہے، اچھے طریقے سے پورے منہ میں پانی آپ کا پہنچ جائے۔ غرغرہ آپ کریں، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، کریں آپ۔ یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے یہ سن کے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مرد بھی تو اسی طرح کرتے ہیں، تو جی ہاں، مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم غسل کا طریقہ ہے، ان دونوں کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور اپنا سوال جو آپ کا کوئی ہو دینی سوال، وہ آپ کمنٹ میں اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔